السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے، لیکن اس حدیث کا جو معنی یہاں پر پیش کیا گیا ہے وہ معنی اور وہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں آپ، چمچ بنائے ہوئے ہیں، لکڑی کے چمچ، اور جو ہانڈی کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور نیچے یہ لکھ دیا ہے کہ لکڑی کے تراشے ہوئے برتن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جبکہ یہ بات نہیں ہے، یہ چمچ مراد نہیں ہے، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، اور لکڑی کے برتن کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں حدیث میں جن برتنوں سے منع کیا گیا ہے ان کے نام ہیں خنتم، عربی میں کہتے ہیں، الدبا کہتے ہیں، المزفت اور النقیر، یہ الفاظ ہیں۔ تو یہ اس وقت ایسا کیا جاتا تھا کہ کھجور کے تنے کو کاٹ کر اس کو درمیان سے خالی کر کے تو ایک برتن بنا دیا جاتا تھا، مٹکا ٹائپ، جس میں پانی رک سکتا ہے۔ اسی طرح کدو کو اندر سے خالی کر کے تو اس کا بھی ایک برتن بنا دیا جاتا تھا جس میں پانی وغیرہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں وہ لوگ، عرب کے لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ ان برتنوں میں انگور یا کھجور اور اس میں پانی ڈال کر تو رکھ دیا کرتے تھے، اور اس سے نبیذ بن جاتی تھی۔ نبیذ اس کو کہتے ہیں کہ کھجور رکھی، اس میں پانی ڈال دیا اور پھر کچھ عرصہ وہ پڑی رہے تو وہ شربت بن جاتا ہے، ایسے ہی انگور کے ساتھ بھی۔ تو یہ ان برتنوں میں رکھتے تھے، یا کلی والے برتن جو ہیں ان میں ایسا کیا کرتے تھے۔ تو یہ لکڑی کے اس طرح کے مٹکے اور پھر وہ کدو سے بنائے ہوئے برتن یہ استعمال ہوتے تھے جس میں نبیذ بنائی جاتی تھی۔ اور نبیذ کو اگر زیادہ دیر رکھا جائے، یعنی نبیذ کا مطلب یہ ہے کہ انگور میں پانی ڈال کر آپ رکھ دیں، یا جو کھجور ہے اس میں پانی ڈال کے رکھ دیں، یہ شربت بن جاتا ہے۔ تو اس کو اگر زیادہ دیر رکھا جائے تو اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اور ان برتنوں میں رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ جلدی یہ اس میں نبیذ تیار ہو جاتی تھی اور اس میں نشہ بھی جلدی آ جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، تو انہوں نے کچھ سوال کیے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع کر دیا کہ اگر آپ ان برتنوں کو استعمال کرو گے تو کہیں وہ نشہ آور چیز تم استعمال نہ کر لو، یا وہ نشہ کو تیار کرنے کے لیے تو ان کو استعمال کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو یہ اس حدیث کا مطلب اور مفہوم ہے، اور پھر یہ حدیث منسوخ بھی ہوگی، کیونکہ اس کی وضاحت دوسری حدیث میں، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے اور یہ سنن نسائی میں بھی ہے، یہ میں نے آپ کو بھیجی ہے، کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن الاوعیہ فانتبذوا فیما بدا لکم وایاکم وکل مسکر۔ فرمایا کہ میں تمہیں برتنوں سے روکتا تھا، میں نے تمہیں بعض برتنوں سے ان میں نبیذ بنانے سے تمہیں روکا تھا، یعنی جیسے یہ جو برتن ہیں، کدو کا برتن، لکڑی کا برتن، اور یہ گھڑے بنائے ہوئے اور اس میں نبیذ تیار کی جاتی تھی، تو فرمایا کہ میں تمہیں روکتا تھا کہ تم نے اس میں نبیذ نہیں بنانی، لیکن اب جس برتن میں چاہو نبیذ بناؤ، لیکن ہر نشہ آور چیز سے بچو۔ یعنی آپ اس میں شربت، نبیذ، کھجور کا شربت سمجھ لیں اور انگور کا شربت یہ تیار کر سکتے ہیں، لیکن نبیذ تو پینی جائز ہے، لیکن فرمایا کہ نشہ نہ ہو، اس میں نشہ آور چیز سے بچو۔ تو لہٰذا اب یہ برتن بھی استعمال کرنا جائز اور درست ہیں۔ اگر کوئی لکڑی کا مٹکا بنا ہوا ہے، کدو کا برتن کوئی بنا ہوا ہے، یا اسی طرح کلی والے برتن اور جو مٹی کے برتن اور دیگر جو برتن استعمال ہو رہے ہیں، تو ان کو استعمال کرنا جائز ہے، لیکن ان میں نشہ آور چیز تیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یا شربت اگر آپ نے اس میں رکھا ہے، نبیذ رکھی ہے، تو اس کو جلدی استعمال کر لیا جائے، اس سے قبل کہ اس میں نشہ پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے یہ حدیث منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے روکا کرتا تھا، لیکن اب تم جس برتن میں چاہو بنا سکتے ہو، اور نشہ آور چیز سے تم نے بچنا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔